دونوں نے صدق بیانی سے کام لیا اور کچھ عیب کوئی خرابی سامان میں ہے یا نوٹ میں ہے تو اس کو بتا دیا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بے میں برکت عطا فرمائے گا۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْنِهِمَا، اور اگر انہوں نے کس بیانی سے کام لیا، جھوٹ بولا اور اس کے بعد میں کچھ اس میں عیب کی چیزیں ہیں تو ان کو چھپایا، تو ان کے بے کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ کون فرماتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصدق القائلین کا یہ فرمان ہے، ہمارا یہ فرمان نہیں ہے۔ اس بات سے سچ بولیے، اگر عیب ہے تو سامنے والے کو دکھا کے اور بتا کر کے بیچیے، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو حاصل ہوگی۔ بیچتے وقت آپ اپنے سامنے والے سے جس سے خرید رہے ہیں یا جس سے بیچ رہے ہیں نرمی اور محبت سے پیش آئیے، سختی سے اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تعالی رحم فرمائے اس آدمی پر جو بیچتے وقت بھی بڑے اچھے اخلاق سے اور نرمی سے پیش آتا ہے اور خریدتے وقت بھی بڑی نرمی اور اخلاق سے پیش آتا ہے اور تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے پیش آتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی دکان سے کوئی غریب آدمی ادھار لے جاتا ہے، 15 روز بعد بھی تنخواہ ملے گی تو لا کے دیں گے، تنخواہ اتفاق سے ملنے میں 2 روز 4 روز لیٹ ہو گئی، اب بیچارہ وہ آیا معذرت کیا صاحب ابھی تنخواہ نہیں ملی ہے، 2 روز اور مہلت دے دیے، تو آپ برس پڑتے ہیں اور اس کی ایسی پھٹکار اور ایسی بے عزتی کرتے ہیں کہ کہیں اخلاق اسلامی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ یہ آداب تجارت اور آداب معیشت کے خلاف ہے۔ ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آئیے اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے، کوئی تنگ دست آدمی ہے تو آپ اس کو ادھار بھی دیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں ادھار بند ہے، کسی کو نہیں دیں گے، امیر آئے غریب آئے کوئی نہیں ادھار نہیں دیں گے صاحب، ہم ادھار نہیں دیتے۔ ارے بھئی غریبوں کو ادھار نہیں دو گے تو ان کا کیسے چلے گا؟ اس واسطے ادھار ضرورت کے وقت دینا چاہیے، اور اگر وقت پر وہ اپنی کسی مجبوری کی بنا پر ادا نہ کر سکے تو اس کو تھوڑی مہلت دینی چاہیے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان تاجر یداین الناس، ایک تاجر ایسا تھا جو لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا، ادھار بیچا کرتا تھا۔ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، جب کسی تنگ دست آدمی کو دیکھتا کہ کچھ پریشان ہے تو اپنے دکان میں جو کام کرنے والے نوجوان بچے رہتے تھے ان سے کہتا تھا ذرا اس سے عفو درگزر سے کام لینا، سختی نہیں کرنا، مہلت دے دینا۔ یہ اس طریقے سے کہا کرتا تھا لعل اللہ یتجاوز عنا، شاید ہماری اس عمل سے اس اخلاق سے اللہ ہمارے ساتھ بھی آخرت میں عفو درگزر سے کام لے اور معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتجاوز اللہ عنہ، اس کے اس نرم اخلاق، اس کی اس محبت اور اس کی اس عفو درگزر سے اللہ تعالی نے بھی اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا اور اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ بھائی مسلمان تاجروں کا یہ طریقہ اور مسلمان کاروبار کرنے والوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ادب سے اکثر تاجر مسلمان عاری ہیں۔ ایک سندھی کی دکان پر چلے جاؤ، ایک کپڑا مانگو کہ 10 تھان الٹ کر کے دکھائے گا، نہیں پسند آیا، اچھا صاحب اور بیٹھے اور دکھاتا ہوں، 2-4 اور دکھائے گا۔ لیکن ایک مسلمان کی دکان پر جاؤ، ایک کپڑا لا کے دکھائے گا، صاحب یہ پسند نہیں آیا، ذرا سا اور اچھا دکھاؤ، پیسہ لے کے آئے ہو یا خالی دکان دیکھنے کے لیے چلے آؤ، ایسا ڈانٹے گا پھٹکارے گا کہ آپ بھاگتے ہوئے راستہ پائیں گے۔ یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہے، یہ اسلامی آداب کے خلاف بات ہے۔ آپ کاروبار کریں، آپ تجارت کریں لیکن دھوکہ کسی کو نہیں دیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک غلے والے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، غلے کا ڈھیر، آپ نے اس کے اندر ایسے ہاتھ داخل کیا تو دیکھا اندر سے تو غلہ بھیگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، یہ اندر سے غلہ بھیگا کیوں ہوا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے، ارے صاحب بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا غلہ بھیگ گیا۔ بارش ہوئی تھی تو بھیگے والے کو اوپر کیوں نہیں رکھا، بھیگا وہ اندر کر دیا، اوپر سے سوکھا سوکھا غلہ ڈال کر کے، اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا لیس منا من غشا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غشنا نہیں کہا یہاں، لیس منا من غشا،
جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم کو دھوکہ دے، کسی کافر کو دھوکہ دے، کسی بھی خریدنے والے کو دھوکہ دے تو وہ ہماری جماعت میں سے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے. ایسا شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ جب کاروبار کریں تو کوئی ایسا کاروبار نہ کریں جس میں دھوکہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر جہالت یعنی نامعلوم ہونا پایا جاتا ہو، جو معدوم ہو یا جس کے حوالہ کرنے پر آپ قادر نہ ہو. مثال کے طور پر آج ایک طریقہ چلا ہے، مچھلی پالتے ہیں نا، بڑا سا تالاب رہتا ہے، اس میں کچھ مچھلی پالتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنی مچھلیاں ہیں، کتنی مچھلیاں نے پورا تالاب بیچ دیا. مچھلیوں کے بارے میں کیا دھوکہ ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے بہت مچھلیاں ہوں اور خریدنے والا خوب نفع کمائے، ہو سکتا ہے اندر کچھ بھی مچھلیاں، بہت معمولی مچھلیاں ہوں اور خریدنے والے کو پریشانی ہو جائے، دھوکہ ہو جائے، تو یہ دھوکے والی بے ہے. اسی طریقے سے ایک گائے ہے، اس کے تھن میں دودھ ہے، دے کر کے کہا یہ دودھ میں اتنے میں لیتا ہوں، یہ بھی بیچنے سے ممانعت ہے. اسی طریقے سے کوئی جانور بھاگ گیا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، کہاں ہے کہاں نہیں ہے، غلام بھاگ گیا کسی کا نہیں، اور اس بھاگے ہوئے غلام کو یا اس بھاگے ہوئے جانور کو بیچتے ہیں، ایسا بیچنا جائز نہیں ہے. ایک جانور چاہے گائے ہو، بھینس ہو، کوئی بھی ہو، گابھن ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، پتہ نہیں کہ نر ہے کہ مادہ ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، زندہ ہے کہ مر گیا ہے، نہیں صاحب اس گائے کے یا اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اتنے میں خرید رہا ہوں، اتنے میں بیچ رہا ہوں، یہ بھی شکل جائز نہیں ہے. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس ابھی نہیں ہے، جس کے تم ابھی مالک نہیں ہو، اس کو مت بیچو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دکان پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، کچھ چیزوں کو تو بتاتا ہے میرے پاس، کچھ کو کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں، ہاں، اور اتنا پیسہ لگے گا، قیمت طے کر لیا، بات ہو گئی، دکان پہ مال ہے ہی نہیں، سوچتا ہے کہ فلاں دکاندار کے پاس رکھا ہوا ہے، یہ بھائی تو جو طے کر رہا ہوں اتنے میں بیچ رہا ہوں، لاؤ ابھی لے کے آؤں گا تو کم سے کم 5 روپیہ نگ کے حساب سے تو نفع مل جائے گا. وہاں گیا تو پتا چلا کہ اس کے پاس بھی مال نہیں ہے. اس کے بعد میں پتا چلا کہ ارے اس کا دام بہت بڑھ گیا ہے، آپ تو 15 روز سے اس کے دام اس کی قیمت جانتے نہیں، بہت بڑھ گیا ہے. اب آگے اس سے معذرت کر رہا ہے، نہیں صاحب میں نے آپ سے خریدا ہے، آپ کو پیسہ دے دیا ہے، اب آپ لا کے اس کو دیجئے، چاہے جہاں سے دیجئے. آدمی پریشانی میں پڑ جاتا ہے. اس واسطے جب تک سامان کو خرید کے اپنے قبضے میں مت کیجئے، اس وقت تک کوئی بھی سامان آپ فروخت مت کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، جو غلہ خریدے جب تک اس کو لا کر کے اپنے قبضے میں نہ کر لے اس وقت تک اس کو نہ بیچے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احسب كل شيء بمنزلة الطعام، میں غلے ہی کی طرح ہر چیز کو سمجھتا ہوں. کوئی بھی چیز خریدیے پہلے اپنے قبضے میں کر لیجئے، آپ اس کے مالک ہو جائیے، تب اس کے بعد میں فروخت کیجئے، اس سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اپنے بھائی کے بیع پر بیع کرنا جائز نہیں ہے. ایک ہے آپ کا بھائی مسلمان ہی دکان لگائے ہوئے ہے، اس کی دکان پر ایک آدمی آ کے ایک چیز خرید رہا ہے، ادھر آ میرے پاس، میں تجھ کو اس سے سستا دوں گا، 5 روپے میں دیتا ہے، میں 3 روپے میں دوں گا، 3 میں دے گا، 2 میں دوں گا، آ جا میرے پاس، اور اس کو زبردستی اس سے بیع کر رہے ہیں. یہ ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ ممنوع چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے بیع پر بیع نہ کرے، اس واسطے کہ اگر ایسا کرو گے تو جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، مار پیٹ ہوگی اور آپس میں دشمنی پیدا ہوگی، جبکہ مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر کے رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اسی طرح بھاؤ تاؤ پر بھی بھاؤ تاؤ نہ کرے. ایک اور چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو بیچنے سے منع کیا ہے، ان کی بھی تجارت نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز مثال کے طور پر میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ شراب اور نشہ آور چیزوں کی تجارت شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ بقرہ کی شراب کی حرمت کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، تو آپ نے فرمایا حرمت التجارۃ فی الخمر، شراب کی تجارت حرام کر دی گئی ہے، اور شراب میں ہر نشہ آور چیز داخل ہے، اس واسطے کبھی بھی کسی نشہ آور چیز کی تجارت خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے مرے ہوئے جانور کا بیچنا، چاہے مرغی مر جائے آپ کے یہاں
اور اس کو چاہو کہ غیر مسلم سے بیچ لیں گے، مسلمان نہیں کھائے گا، غیر مسلم سے بیچ لیں گے۔ بکری مر جائے، بیل مر جائے، کوئی چیز مر جائے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خنزیر جس کا گوشت حرام ہے، اس کی بھی تجارت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مورتیوں کی، بتوں کی بھی تجارت جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی تجارت کو اور مرے ہوئے جانوروں کی تجارت کو اور خنزیر کی تجارت کو اور مورتیوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ چاہے جتنا نفع بخش یہ کاروبار کیوں نہ ہو، مسلمان کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے کتے کی تجارت بھی جائز نہیں ہے، کتے کی تجارت بھی جائز نہیں ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن ثمن الكلب ومہر البغي وحلوان الكاہل، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے اور زانیہ کی اجرت سے اور کاہن کی مٹھائی سے منع کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ممنوع ہیں، ان کے بارے میں سے ہاں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر جو ہے کتا کا وہ ہے جو شکاری کتا ہے، ٹرینڈ کتا ہے، تو ایسی صورت میں ضرورت کے وقت اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اور بعض روایتوں میں الا کلبہ سیدن کی کا استثناء بھی وارد ہے۔ اسی طریقے سے ان تصویروں کی تجارت یا بیع و شراء جس میں ذی روح کی تصویر پائی جاتی ہو، ذی روح کی یعنی جانداروں کی تصویر پائی جاتی ہو، ان کی تجارت بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيها، جو شخص کسی جاندار کی تصویر بنائے گا تو اس کو اس وقت تک عذاب دیا جائے گا جب تک کہ اس میں روح نہ پھونک دے، اور یہ روح کبھی پھونک نہیں سکتا۔ بھئی تصویریں بنانا جانداروں کی اور بیچنا بہت ہی خطرناک کام ہے شرعی نقطۂ نظر سے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے وہ بچوں کی تصویریں ہوں، چاہے پرندوں کی تصویریں ہوں، اور چاہے فلمی ایکٹر اور ایکٹرس کی تصویریں ہوں، اور چاہے اس قسم کی تصویریں ہوں، ان کا بنانا بیچنا جائز نہیں ہے۔ الا یہ کہ کچھ ضروری تصویریں ہیں، پاسپورٹ کے لیے بنوانا ہے، اسی طریقے سے آئیڈینٹی کارڈ کے لیے بنوانا ہے، اسی طریقے سے کچھ اور ضروری اور مفید چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی اجازت ہے بقدر ضرورت، زیادہ نہیں۔ آپ تو معلوم ہے کہ ہمارے کاروبار میں ایک اہم چیز جو اس وقت چل رہی ہے وہ سودی کاروبار ہے، سود کا لینا اور دینا۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، صرف آپ کو ایک حدیث سنا کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر یعنی سود لینے والے پر، اور سود کے کھلانے والے پر یعنی دینے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر، اور اس کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ کے اندر اس لعنت میں برابر ہیں۔ سودی کاروبار اس جس کی تفصیل کبھی موقع ملا تو پھر بتائیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ ربا نسیہ ہو، یعنی آپ ایک 1000 روپے کا نوٹ کسی سے لے کر کے اور 950 ہی دیں، یا اس کے الٹا کریں، اور چاہے سونے کو سونے سے جب برابر بیچیں تو اس میں شرط یہ کہ نقد بیچیں اور برابر بیچیں، اس میں کمی بیشی کر کے ساتھ بیچا تو ایسی صورت میں یہ سود ہو جائے گا۔ اموال ربویہ جو ہیں، بہرحال وقت میرا ختم ہو چکا ہے، میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کسب حلال کی جو اہمیت ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیے، خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں وہ کسب حلال کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے لیے بھرپور محنت کریں، دن بھر گھومنا ٹہلنا، ٹائم پاس کرنا اور ابا کے سہارے پہ رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ رزق حلال جو ہے کمانے کی کوشش کیجیے اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور صحیح اور سچا مومن بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر دے۔ ہماری بھی خواہش تھی کہ آپ کا خطاب مزید چلتا رہے تاکہ مزید استفادے کا موقع ملے، لیکن وقت تو انتہائی تنگ ہے،
اس لیے میں بنا کسی تاخیر کے ہمارے اس نشست کے اگلے خطیب مولانا مقیم محمد فیضی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا، جو اقرا انٹرنیشنل اسکول کے شعبہ دینیات کے نگراں، سابق نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور احیا کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا فریضہ جنہوں نے طویل مدت تک کے پیچھے ماضی میں بمبئی جماعت میں دیا، ابھی فی الحال ممبئی میں مقیم، آپ انتہائی زبردست و خطیب اور صاحب قلم اور صاحب طرز ادیب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ سے زبردست دینی خدمات لی، آپ کئی کتابوں کے مترجم، خاص طور سے میں ایک کتاب کا تذکرہ کروں گا کہ آپ کی ایک تالیف جو کافی مقبول ہوئی اور فی الحال جس کے سلسلے میں جو عقیدہ لوگوں میں بڑی تیزی کے ساتھ مختلف مواقع پر مختلف شہروں میں سر ابھار رہا ہے، جو فتنہ انکار حدیث۔ فتنہ انکار حدیث کی تاریخ کچھ بہت زیادہ طویل نہیں ہے۔ اس فتنے کے بانیوں میں عبداللہ چکڑالوی، تمنا احمدی، اسلم جہراج پوری، غلام احمد پرویز اور غلام برکت جیلانی، جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، ان لوگوں نے جو تحریریں، جو کتابیں لکھی ہے، اصل میں یہ تحریریں بھی عموماً مستشرقین کے چبائے ہوئے نوالے ہیں جو ان لوگوں نے اپنی زبان میں اگلے ہیں۔ انہی تحریروں سے استفادہ کر کے مختلف مواقع پر لوگوں نے حدیثوں کا انکار کیا۔ حدیثوں کا انکار کرنے والے ان طبقات میں تو بعض بڑے عجیب و غریب ہیں جو تمام حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بعض اس میں ایسے ہیں جو کثرت سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بعض کچھ حدیثوں کا انکار، بعض افراد اس میں ایسے گزرے ہیں جن کے عقل و خرد نے، علم نے کسی حدیث کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے تک کے رسائی نہ کی، علم کم پڑ گیا، شعور کم رہا، تو بجائے اپنی کم مائگی کا اعتراف کرنے کے حدیثوں کا انکار کر کے انکار حدیث کے چور دروازے کھولے۔ اس میں کچھ نام اور کچھ شخصیات ہیں، کسی نے احادیث ثلاث کذبات کا انکار کیا، کسی نے جادو کا انکار کیا۔ ایسے ہی ایک موضوع پر آپ کی ایک کتاب شمس پیرزادہ محدثین کی عدالت میں آپ نے تعلیف فرمائی، اس موضوع پر زبردست کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سے مزید دین کی خدمت لے ہوئے، میں مزید وقت نہ لیتے ہوئے مولانا مقیم محمد صاحب فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ جماعت سے وابستگی، طریقہ کار اور رکاوٹیں، اس عنوان پر خطاب فرمائے مولانا محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ صدر مجلس، اسٹیج پہ تشریف فرما سبھی معزز و مکرم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر، اور یہاں تشریف فرما سبھی معزز و مکرم حاضرین، خواتین ملت، اسلام نے توحید کے بعد جن باتوں پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، ان میں ایک بہت ہی محترم بالشان اور اہم جماعت بندی ہے، اور جماعت کو بہت بڑا لازمی فریضہ قرار دیا ہے۔
اور جماعت سے نکلنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے. انفرادیت جو جماعتی کاز کو نقصان پہنچائے اس سے روکا ہے، اور باہمی طور پر بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے پر ابھارا ہے، برائی کے کاموں میں تعاون سے روکا ہے. یہ تمام باتیں مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہیں اور معلوم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو من جملہ خرابیوں کے ایک خرابی جو عرب کے معاشرے کی تھی وہ انارکی تھی، اور مختلف قسم کی عصبیتوں کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اصلاح کا کام کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی. یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعہ لوگوں کے دل جڑنے لگے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی اس حقیقت کی طرف مبذول فرمائی کہ لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین کا خزانہ بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں